آج یہ طریقے کو چھوڑ ڈال کو وہ طریقے ہم نہ کیا لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، جبکہ وہ طریقوں میں کیا ہے، گندگی میں پھر گندا ہے، وہ صرف گندا ہی نہیں بول سکتے، وہ گندا در گندا۔ اور اسلام کا جو طور طریقہ ہے وہ احسن میں احسن ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اسے چھوڑ ڈال کو جس طرح ایک بھکاری بھیک مانگتا ہے، اسی طرح کیا ہے وہ جو ان کے جو غیر درست اور غیر مناسب اور غیر معقول جو طریقے ہیں، اسے کیا ہے اپنی زبان سے رال ٹپکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر وہ طریقہ ہمارے میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک یہودی عورت کا انتقال ہوا اور اسی کے آس پاس میں ایک دو دن آگے پیچھے ایک کسی نیک آدمی کا انتقال ہوا۔ جب کسی وجہ سے دونوں کی بعد میں خبر کھو دی گئی تو دیکھا کہ جو نیک مرد تھا، جو نمازی تھا، اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا، جو کیا ہے جو یہودی عورت تھی جس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور تر سے تازہ تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ جو نماز پڑھنے والے نمازی حضرت تھے وہ ہمیشہ یہ دل میں سوچتے تھے کہ کیا ہے اسلام میں جنوبی ہونے کے بعد کیا حکم دیا گیا ہے، پاک ہونے کا حکم دیا گیا ہے، غسل کرنا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، سمجھ رہے ہیں بات؟ ناپاک ہونے کے بعد پاک ہونے کا حکم ہے، تو اسے وہ کیا سمجھتے تھے، غیر مناسب سمجھتے تھے، سمجھ رہے ہیں بات؟ جو یہودی عورت تھی اسے یہ طریقہ اچھا لگتا تھا، اس لیے مرنے کے بعد کیا ہے دونوں کا انجام اپنے اپنے سوچ کے حساب سے ہو گیا، سمجھ رہے ہیں بات؟ اسلام کا جو قانون ہے، اسلام کے جو احکامات ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے، سمجھ میں آ رہا؟ اس میں کون سا اچھا ہے کون سا خراب ہے، ایک انسان کے لیے کون سا طریقہ سب سے اچھا ہے وہ ہمارے سے زیادہ اللہ کو معلوم، سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے یہ قوانین بنائے گئے، ایک لا بنائی گئی، ایک شریعت بنائی گئی، اسی کو دین اسلام کہا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اسی طرح عورت کو جو دوسرے حقوق دیے گئے وہیں پر یہ حق بھی دیا گیا کہ وہ معاشرہ جہاں بیٹی کی پیدائش کو ذلت اور رسوائی کا سبب قرار دیا جاتا تھا، اسلام نے بیٹی کو نہ صرف احترام اور عزت کا مقام دیا بلکہ اس سے وراثت کا حقدار بھی بنایا، سمجھ رہے ہیں بات؟ اسے عزت بھی دی، اسے ذلت سے بچایا اور پوری دنیا کے گندے اور غلیظ ذہنوں سے، غلیظ نظروں سے بچا کر، سمجھ میں آ رہا، پاک و صاف کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مردوں کے برابر اسے بھی کیا دیا، وراثت میں حقدار بنایا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، صرف مرد حضرات ہی اپنے اپنے حصے باپ کی وراثت میں تقسیم کر لیتے تھے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، جس طرح آپ کو وراثت میں حصہ مل